السلام علیکم، کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں ابرار حیدر۔ اب تیرا کیا ہوگا کالیا؟ سردار تنویر الیاس پیپلز پارٹی کو پیارے ہو چکے۔ بیرسٹر سلطان محمود کہاں جائیں گے؟ پاکستان پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون؟ وزرائے کرام ایک لمبی فہرست کس کس جماعت کو جوائن کریں گے؟ آزاد کشمیر کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک لمبی سیاسی وفاداریاں تبدیل ہونے جا رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی کے صدر چودھری یاسین اور دیرینہ جو پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے؟ آزاد کشمیر کی سیاست میں برادریاں کیا فیصلہ کریں گی؟ کس کس طرف کون کون سی برادری جائے گی؟ آج ہم انہی موضوعات پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سب سے بڑی مشکل میں وزیر اعظم آزاد کشمیر آ چکے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر اگر پاکستان پیپلز پارٹی میں جائیں گے، یہ بتانا پہلے ضروری ہے کہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو اراکین اسمبلی یا جو موجودہ وزیر ہیں یا مسلم لیگ نون کے جو موجودہ وزیر ہیں، کچھ ان سے خوش ہیں اور کچھ زیادہ خوش نہیں ہیں۔ لیکن اگر وہ پیپلز پارٹی میں جائیں گے تو اوپر پیپلز پارٹی میں آ کے بیٹھ گئے ہوئے سردار تنویر الیاس اور انوار اللہ کا آپس میں ایک خطرناک قسم کا تعلق ہے۔ اب اس کو الفاظ میں اگر بیان کیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان دونوں میں آپس میں بیر ہے۔ وہ ایک دوسرے کو زج کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو رسوا کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے خلاف ماحول بنانے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ اگر تنویر الیاس کے نیچے جا کے کام کریں گے انوار اللہ وزیر اعظم آزاد کشمیر، اس وقت یہ ایک ٹکٹ کی درخواست لے کے جانا پڑے گا انہیں سردار تنویر الیاس کے پاس۔ اب اگر وہ وہاں پہ جائیں گے درخواست لے کے ٹکٹ کی تو اپنا من مارنا پڑے گا، اور یہ بڑا ان کا یہ کہتے پھرتے ہیں کہ میں ہی ہوں، تو اگر میں ہی ہوں تو جائیں گے تنویر الیاس کے پاس۔ اب وہ بڑا ایک یہ دیکھنے لائق مرحلہ ہوگا کہ جب یہ جا کے تنویر الیاس کے پاس اپنی اپلیکیشن سبمٹ کریں گے کہ مجھے آپ ٹکٹ دیجئے، اور ان کے سائن شدہ ٹکٹ پہ یہ الیکشن لڑیں گے، تو یہ ایک بڑا دلچسپ مرحلہ ہوگا۔ کشمیری یہ دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ قول اور فعل کے تضادات جو ہے نا ان پہ وہ اپنی نگاہوں سے دیکھ سکیں، وہ خود اس منظرنامے کو دیکھ سکیں جو آگے ہونے والا ہے، جو وقوع پذیر ہونے والا ہے۔ یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہوگی۔ اگر وہ پیپلز پارٹی میں نہیں جائیں گے تو مسلم لیگ نون میں تو ان کے لیے جگہ ہی نہیں ہے۔ اگر وہ مسلم لیگ نون میں بھی نہیں جائیں گے، پیپلز پارٹی میں نہیں جائیں گے، تو آزاد میں تو ان کی حیثیت وہاں پہ ممبر میں کیا ہے، وہ شاید کونسلر سے تھوڑے سے زیادہ ووٹ لے سکیں، اس سے زیادہ تو وہ ووٹ آزاد حیثیت میں نہیں لے سکتے۔ اب یہ ایک بڑی عجیب صورتحال پیدا ہو چکی ہوئی ہے۔ سب سے جو حیران کن اور سب سے زیادہ جو انپریڈکٹیبل جو سچویشن کریٹ ہوئی ہے وہ صرف وزیر اعظم آزاد کشمیر پہ ہوئی ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے جس طرح سے حکومت کی، جس طرح سے لوگوں کو ذلیل کیا یا ان کو کوشش کی کہ وہ میرے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہیں اور میں انہیں اپنے پاس چکر لگواتا رہوں، ان کے کام نہ ہونے دوں، یا جو وزیر ہیں ان کو اختیار نہ دوں، ان کے اوپر وزیر اگر سماجی بہبود کا ہو تو اس کے اوپر سیکرٹری وہ والا لگاؤں جو مجھے جواب دہ ہو اور وزیر کو نہ پوچھے، وزیر کو رسوا کروں، اس کو ڈیگریڈ کروں۔ اب تو مرحلہ آ ہی جائے گا، چونکہ آزاد کشمیر میں سیاست اس دفعہ قبل اس وقت شروع ہو چکی ہوئی ہے۔ یہ شمولیتوں کا جو سیزن ہوتا تھا پہلے کوئی 4 ماہ پہلے ہوتا تھا، لیکن اب تو 1 سال پہلے ہی شروع ہو گیا ہوا ہے۔ آزاد کشمیر کے لوگ وہ تماشا دیکھنے کے لیے بے چین ہیں جو وزیر اعظم آزاد کشمیر کے ساتھ ہوگا۔ اب آگے بڑھیں، اگر ہم تو بات کریں میرپور ڈویژن کی، تو میرپور ڈویژن میں بیرسٹر سلطان محمود جاٹ برادری کے آج بھی سب سے بڑے رہنما ہیں اور ان کا قد کاٹ جاٹوں میں سب سے اوپر ہے۔ ان کی مخالفت میں جاٹ جیت جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جاٹ برادری آج بھی انہیں کسی بھی لیڈر سے زیادہ پسند کرتی ہے یا وہ ان کو مانتی ہے۔ ابھی بیرسٹر سلطان محمود بھی دو رائے پہ کھڑے ہیں، ایک طرف چودھری ریاض ان کے پاس جا رہے ہیں، ایک طرف ان کے پاس شاہ غلام قادر جا رہے ہیں۔
یہ وہ بھی دو رائے پہ ہیں. اگر وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں جائیں گے تو انہیں وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، چونکہ وہ خود اپنی جماعت بنا نہیں سکتے. وہ جماعتیں بنانے میں انہیں بڑا مزہ آتا ہے، لیکن وہ اپنی جماعت بنا نہیں سکتے چونکہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت سلامتی دے. لیکن وہ کمپین نہیں کر سکتے. وہ اب لیپا سے لے کے افتخار آباد تک یا تاؤباٹ سے لے کے وہ بیرپور تک وہ کمپین نہیں کر سکتے، ان کی صحت اجازت نہیں دیتی. لہذا جماعت تو بننے سے رہی. اب انہوں نے انتخاب کرنا ہے پاکستان پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون کا. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پیپلز پارٹی میں وہ زیادہ کنوینئنٹ فیل کریں گے چونکہ وہ پہلے بھی رہے ہوئے ہیں. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مسلم لیگ نون میں جائیں گے. اگر مسلم لیگ نون کو وہ جوائن کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک پوری کھیپ موجود ہے، اس میں بڑے نامور قسم کے مسلم لیگ نون کے سابق وزرائے کرام موجود ہیں، اور جو مسلم لیگ نون کے ساتھ وفاداری رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے موجود ہیں. چودھری سعید سے لے کے چودھری طارق فاروق تک ایک لمبی اس ڈویژن میں ایک لمبی فہرست ہے جو مسلم لیگ نون کے اہم عہدوں پہ بھی ہیں، اور بڑا انہوں نے ایک وقت گزار دیا ہوا ہے پارٹی کے ساتھ. اب مسلم لیگ نون میں اگر وہ جاتے ہیں تو ان کے لیے تھوڑی مشکلات ہیں، چونکہ وہاں پہ موجود ہیں آلریڈی ممبر اسمبلی بھی موجود ہیں، لیڈر بھی موجود ہیں. پیپلز پارٹی میں اگر جائیں گے تو وہ ان کے لیے وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، چونکہ پیپلز پارٹی کا میرپور شہر میں ووٹ 1500 سے 3000 تک ہوتا ہے ٹوٹل. باقی پھر وہ اپنی ہمت سے ہی انہوں نے جاٹ جاتلی پہ ووٹ لینا ہوتا ہے تو وہ اسی پہ ہی وہ آگے بڑھیں گے. اگر وہ پیپلز پارٹی میں جائیں گے تو ان کا اپنا تو پیپلز پارٹی میں جانے کے بعد وہ والا سین نہیں رہے گا، لیکن ان کے بیٹوں بھتیجوں کے لیے، ان کے بھائی کے لیے ماحول وہاں پہ ٹھیک ہو جائے گا. اب وہ کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کی بڑی ہی اندر تک بات چیت ہو چکی ہوئی ہے. اب اس کے بعد اگر وہ جاٹ جاتلی پہ آگے بڑھیں گے تو کوٹلی تک ان کا اثر رسوخ ہوگا. جس جماعت میں بھی بیرسٹر سلطان محمود جائیں گے اس کو 1-2 سیٹوں کا، 3-4 سیٹوں کا فائدہ ہو سکتا ہے. اب اگر ہم بات کریں وزرائے کرام کی، اس وقت کئی وزراء جو ہے وہ بڑے دو دلیوں میں، بڑا ایک عجیب و غریب کشمکش میں. وہ کہا جاتا ہے نا کہ ایک طرف اس کا گھر، ایک طرف میں کدا. اب ان کے لیے وہی سچویشن ہے. ابھی دیوان علی خان چغتائی ان کے حلقے کی اگر بات کریں تو مسلم لیگ نون انہیں بہت سوٹ کرتی ہے، لیکن اگر ان کے دل کی بات کریں تو انگریزی مغل، یعنی کہ مغل فیملی میں جو ایک انگلش سٹائل کے مغل ہیں، وہ سردار تنویر الیاس، دل ان کے ساتھ دھڑکتا ہے. اگر وہ پیپلز پارٹی میں جائیں گے تو پیپلز پارٹی میں ان کے لیے اتنا اچھا ماحول حلقے میں نہیں ہے جتنا اچھا ماحول ان کے لیے مسلم لیگ نون میں ہے. دونوں طرف کے لیے، دونوں جماعتوں میں ان کے لیے جگہ موجود ہے، لیکن وہ کس کا انتخاب کریں گے یہ دیکھنے لائق ہے. اس طرح سے بہت سارے وزراء ہیں جو عجیب کشمکش میں مبتلا ہیں کہ وہ کس طرف جائے. ملک ظفر ہیں کوٹلی سے، تو وہ اگر پیپلز پارٹی میں جائیں گے تو وہ ٹھیک ہے، ان کو وہاں پہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. مسلم لیگ نون میں جائیں گے تو ملک نواز آلریڈی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پھر وہ ٹکٹ کی کشمکش شروع ہو جائے گی. اس طرح سے ایک عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو گئی ہے. لیکن سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس دفعہ آزاد کشمیر کا الیکشن 1 سال پہلے ہی شروع ہو چکا ہوا ہے. اب بھی بہت ٹائم ہے، لیکن شمولیتوں کا سلسلہ، یہ آنے جانے کا سلسلہ، یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ 1 سال قبل ہی شروع ہو گیا ہے. تو یہ ساری صورتحال دیکھنے لائق ہے. لیکن اس میں سب سے زیادہ جو اگر تو وزیر اعظم نہیں بنتے چودھری یاسین اس 1 سال میں، تو چودھری یاسین اس ساری گیم میں سب سے بڑے لوزر ہوں گے. اور سب سے زیادہ انہوں نے آزاد کشمیر میں سب سے زیادہ پیپلز پارٹی کے ساتھ وابستگی، پیپلز پارٹی پہ انویسٹمنٹ، پیپلز پارٹی پہ اپنا ٹائم دینا، اپنا پیسہ لگانا چودھری یاسین سے بڑھ کے کسی نے نہیں لگایا ہوا. اب ان کے لیے ایک بڑی آکورڈ پوزیشن آ جائے گی. اگر خدا نہ خواستہ اگر وہ وزیر اعظم نہیں بنتے اس ٹینیور میں، آگے ان کے لیے مشکل ہو جائے گا، چونکہ بولی لگے گی، پیسہ لگے گا، وہ بہت بڑا اربوں روپوں کی کہانی آئے گی. اور جو لوگ لے کے گئے ہوئے سردار تنویر الیاس کو، وہ اس لیے نہیں لے کے گئے کہ انہیں وزیر بنائیں گے، تو بہت نقصان ہوگا چودھری یاسین کا. باقی پیپلز پارٹی میں اتنی بڑی انویسٹمنٹ کسی کی نہیں ہے جس سے کوئی بہت زیادہ نقصان ہو یا تکلیف ہو. یہ بڑی عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو رہی ہے. اس پہ مزید بھی ہم آپ کو باخبر کرتے رہیں گے، جو ڈیولپمنٹس ہوتی جائیں گی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.